مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 86 ویڈیوز 86 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 86 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر ہجرت کے 5ویں سال تک کے واقعات کو سمجھانے کی، سنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہجرت کے 5ویں سال ایک بہت بڑا معرکہ، ایک بہت بڑی لڑائی جو پیش آئی، جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، ہم نے اس کا تذکرہ شروع کیا۔ محاصرہ کرتے کرتے مکہ کے مشرکوں نے، ان کافروں نے، 10,000 کے اس لشکر نے ایک دن یہ ارادہ کیا کہ ہم کب تک ایسے بیٹھے رہیں گے، ایک زبردست وار مسلمانوں کے اوپر ہونا چاہیے، ایک بہت بڑا حملہ، ایسا حملہ ہونا چاہیے کہ ہم خندقوں کو پار کر لیں۔ وہ جو خندق کے اس کنارے پر مسلمان ٹھہرے ہوئے ہیں، تیر برسا کر ان کو مار دیں، ان کو ہلاک کر دیں، اور ہم کسی طرح مدینے کے اندر داخل ہو جائیں اور مسلمانوں کو ہم تہس نہس کر دیں، مدینے کا نام و نشان مٹا دیں۔ اس نیت سے انہوں نے پورا ارادہ کر کے، پوری طاقت لگا کر، پورا زور لگا کر مدینۃ المنورہ کے قریب آ کر ان خندقوں کے پاس ٹھہر کر تیر اندازی شروع کی، حملہ شروع کیا۔ جہاں سے تھوڑا سا راستہ ان کو نظر آ سکتا تھا، مل سکتا تھا، وہاں سے انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی، عمرو بن عبدود نے اور دوسرے مکہ کے مشرکوں نے۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا زبردست جواب دیا کہ ایک عمرو بن عبدود جیسا بہادر ہلاک ہو گیا اور دوسرے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ حملہ بڑا شدید ہے، حملہ بڑا سخت ہے، ایسا حملہ ہے، ایسی مصروفیت ہے، ایسا ہنگامہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عصر کی نماز بھی چھوٹ گئی۔ صبح سے شام تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ ادھر سے تیر گئے تو ادھر سے بھی تیر گئے، ادھر سے پتھر برسائے جا رہے ہیں، ادھر سے بھی پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ صبح سے شام تک ایک ہنگامے کی کیفیت گئے، صبح سے شام تک مصروفیت گئے، عصر کی نماز کا وقت بھی نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے چین ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، عصر کی نماز بھی میں نے نہیں پڑھی، وقت نکل گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عصر کی نماز تو میں نے بھی نہیں پڑھی۔ پھر جب سورج غروب ہو گیا، آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر عصر کی نماز بھی پڑھی، پھر مغرب کی نماز بھی پڑھی، اور آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو بالنار، آگ سے بھر دے، کما شغلونا عن صلاة الوسطی، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا۔ عصر کی نماز ان کی وجہ سے ہماری چھوٹ گئی، تاخیر ہو گئی پڑھنے میں۔ آپ علیہ السلام نے ان کافروں کے حق میں، ان مشرکوں کے حق میں نماز میں تاخیر ہونے کی وجہ سے بد دعا فرمائی۔ نماز کی ایسی بڑی اہمیت، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے حق میں بد دعا نہیں کرتے تھے، ایسی محبت، ایسی شفقت اپنی امت سے تھی۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو جانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا فرمائی جن کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو گئی۔ معرکہ شدید ہے، لڑائی شدید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو انصار ہیں، مدینۃ المنورہ میں رہنے والے، شاید یہ اس سختی کی وجہ سے، ان حملوں کی وجہ سے ہمت ہار جائیں، یہ پیچھے ہٹ جائیں،
کوئی تدبیر اختیار کرنی چاہیے، کوئی پلان اور منصوبہ بنانا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے انصار کو، سعد ابن معاذ کو، سعد ابن عبادہ جو انصار کے سردار تھے، ان کو آپ علیہ السلام نے بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ جو قبیلے غطفان ہے جو اس وقت مکہ کے مشرکوں کے ساتھ میں ہمارے خلاف لڑائی کر رہا ہے، اگر ہم کوئی تدبیر کریں، کوئی پلان بنائیں اور اس قبیلے کو اپنے ساتھ ملا لیں تو کیسا رہے؟ ہم ان کے سامنے ایک پیشکش رکھیں گے، ایک آفر رکھیں گے کہ مدینۃ المنورہ کی جو پیداوار ہے، یہاں سے نکلنے والا جو غلہ ہے، جو اناج ہے، جو کھجوریں ہیں، اس کا 1/3 حصہ ہر سال ہم تمہیں دے دیں گے، تم ان کا ساتھ چھوڑ دو، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ لیکن قربان جائیے ان انصاریوں پر، مدینۃ المنورہ کے رہنے والے ان صحابہ پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ان انصار نے کہا، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اگر یہ وحی ہے، پھر تو ہم کچھ بھی اس معاملے میں کہنے کی گنجائش نہیں رکھتے، لیکن اگر یہ آپ کا خیال ہے، آپ کی تدبیر ہے، تو ہماری گزارش یہ ہے، ہماری درخواست یہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح غطفان کو اپنے ساتھ نہ ملائیں۔ ہم جب تک کافر تھے، ہم جب تک مشرک تھے، ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ ہمارے پاس سے ایک کھجور بھی نہیں لے سکتے تھے۔ اب ہم نے حق کو قبول کر لیا گئے، اب ہم نے اسلام کو قبول کر لیا گئے، اللہ کے پسندیدہ دین کو قبول کر لیا گئے، ہم یہ کیسے گوارا کر لیں کہ حق پر ہوتے ہوئے ہم ہر سال ان کو اپنا غلہ، اپنا اناج دیں؟ اللہ کے رسول، ہم ہر صورت میں آپ کا ساتھ دیں گے، ان کی مدد لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا اور اللہ رب العزت کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی 2 طرح سے مدد فرمائی۔ بنو غطفان کے ایک بہت بڑے آدمی تھے، نعیم ابن مسعود، چھپ چھپا کے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پہلی مدد آپ علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول، میں دل سے مسلمان ہوں، مجبوری میں ان کے ساتھ آیا ہوں، کسی کو میرے اسلام لانے کے بارے میں نہیں پتا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، آپ بتائیے ان لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے میں کس طرح آپ کا تعاون کر سکتا ہوں، آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے خود تدبیر رکھی، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان قریشیوں اور بنو قریظہ کے درمیان بدگمانی پیدا کر دوں، ان کو آپس میں لڑا دوں، ان کا زور بھی ٹوٹ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہیں جو اس موقع پر مناسب لگتا ہے جا کے تم کر لو۔ انہوں نے نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابھی بالکل نئے نئے اسلام قبول کرنے والے ہیں، لیکن وہی اسلام جس کی زندگی میں سرایت کر جاتا ہے، جس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، وہ اسلام کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بنو قریظہ کے پاس پہنچے اور نعیم ابن مسعود نے کہا، دیکھو یہ جو مکہ کا لشکر ہے، یہ جو بہت بڑے بڑے لوگ تمہارے اس وقت ساتھ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تمہاری مدد کر رہے ہیں، یاد رکھو اگر ان لوگوں نے شکست کھا لی، ان لوگوں نے ہار مان لی، تمہیں تو یہیں رہنا ہے، پھر تم محمد مصطفیٰ کو کیا جواب دو گے، مسلمانوں کو کیا جواب دو گے، تم کیسے مسلمانوں کا سامنا کر سکو گے؟ تمہیں غداری کی وجہ سے، عہد کو توڑنے کی وجہ سے، خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے سزا دی جائے۔ اس لیے تم ایسا کرو کہ مکہ کے مشرکوں سے معاہدے کے طور پر، ضمانت کے طور پر کچھ بڑے بڑے سرداروں کو مانگ لو اور کہہ دو کہ ہم چونکہ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں اور اندر سے ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں، تم کچھ بڑے بڑے سرداروں کو، 10 آدمیوں کو ہمارے حوالے کر دو، ضمانت کے طور پر وہ ہمارے ساتھ رہیں گے تاکہ تم ہمیں دھوکہ نہ دو۔ بڑی تدبیر کی حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ادھر قریشیوں کے پاس پہنچے، وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو بنو قریظہ ہے، جو ظاہر میں تمہارا ساتھ دے رہا ہے، اصل میں یہ قبیلہ مسلمانوں ہی کے ساتھ ہے، اور دھوکے سے وہ تمہارے 10 آدمیوں کو لے کر مسلمانوں کے حوالے کرنے والے ہیں، ان کو محمد مصطفیٰ سے، مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت دینا ہے،
تمہارے 10 آدمیوں کو مانگیں گے اور محمد مصطفیٰ کو مسلمانوں کو دے کر قتل کروا دیں گے۔ وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان بدگمانیاں حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پیدا کی۔ بنو قریظہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہمیں قریشیوں کا ساتھ نہیں دینا گے، اور جب قریشیوں کو مکہ کے اس لشکر کو پتہ چلا کہ بنو قریظہ نے ہمیں دھوکہ دے دیا گے، ہمارا ساتھ چھوڑ دیا گے، تو ان کی ہمتیں بھی جواب دینے لگی۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ اب ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے، ہم ان خندقوں کو پار کر کے مدینۃ المنورہ میں پہنچ نہیں سکتے، حملہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک مدد اللہ رب العزت نے یہ کی کہ رات میں بڑی تیز آندھی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی، ایسی تیز ہوائیں چلی کہ یہ جو ان کے دیگچے تھے وہ دیگچے الٹ گئے، جو خیمے تھے وہ خیمے اکھڑ گئے، وہ جو قبیلے دوسرے ان کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ کچھ بھی اب موجود نہیں ہے۔ 1 مہینے کا پورا محاصرہ ہو گیا کہ 1 مہینے سے ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم اندر داخل نہیں ہو پا رہے ہیں، ہم مسلمانوں پر حملہ نہیں کر پا رہے ہیں، اب تو سارا ہمارا غلہ تباہ ہو چکا ہے، سارا اناج ختم ہو چکا ہے، ہمارے خیمے اکھڑ چکے ہیں، ہم یہاں کیسے ٹھہریں گے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ اگر مدینے کے یہ مسلمان باہر نکل کے ہمارے اوپر حملہ کر دیں، ہمارے اندر اس وقت جواب دینے کی، ان سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہوائیں چلا کر، تیز آندھیاں بھیج کر ان کے ارادوں کو توڑ دیا۔ وہ شکست کھا کر سارا لشکر بھاگ گیا، سارے قبیلے ہار مان کر واپس چلے گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ پوری تیاریوں کے ساتھ 10,000 کا لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ 1 مہینے کا انہوں نے محاصرہ کیا، 1 مہینے تک انہوں نے مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، شکست کھا کر، ہمت ہار کر بھاگ گئے۔ یہ بالکل آخری معرکہ، یہ بالکل آخری لڑائی ہے جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی کے اختتام پر فرمایا کہ یہ ہمارے اور ان کے درمیان آخری لڑائی ہے، اب وہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ نحن نغزوہم ونحن نسیر الیہم، ہم ان کی طرف رخ کریں گے۔ اب ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہماری طرف رخ کریں، ہمارے اوپر حملہ کر سکیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، سردار ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا زیادہ نقصان نہیں ہوا، 6 یا 7 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو انصار کے لیے ایک بازو کی حیثیت رکھتے تھے، ایک سردار تھے، ان کی اس جنگ میں شہادت ہو گئی۔ ایک تیر ان کو لگا، زخم ان کو پہنچ گیا، زخم سے خون بہنے لگا۔ جنگ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی فکر فرمائی کہ ان کی عیادت کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے خاص ایک بستر مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی کے اندر لگوا دیا، ایک پلنگ لگا دیا گیا تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آتے جاتے مستقل ان کی عیادت کرتے رہیں۔ بذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرہم پٹی کی، ان کے اس زخم کو سکھانے کی، ان کے اس زخم پر مرہم لگانے کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوشش کی۔ بذات خود آپ نے یہ کام کیا، 2 مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے زخموں پر مرہم لگائے۔ وہ زخم سوکھنے لگا، زخم بھرنے لگا، وہ شفا یاب ہونے لگے، لیکن انہوں نے دعا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے پروردگار، آپ جانتے ہیں کہ جن کافروں نے، جن مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، مکۃ المکرمہ سے باہر نکال دیا، آپ جانتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ شوق ان کافروں سے، ان مشرکوں سے لڑنے کا، لیکن میرا یہ خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کبھی مکہ کے یہ مشرک مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکیں گے، اب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہو۔ اگر میرا یہ خیال سچا ہے اور یہ بالکل آخری لڑائی ہے تو پھر مجھے شہادت کی موت عطا فرمائیے، اسی زخم کی وجہ سے مجھے شہادت عطا فرمائیے، اور اگر ایک لڑائی اور
مکہ کے مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی یہ اور بھی جنگیں باقی ہیں، تو میرے زخم کو بھر دیجئے، مجھے شفا یابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ وہ جو زخم ان کا سوکھنے لگا تھا دوبارہ پھٹ پڑا، خون بہا، اور اسی خون بہنے کی وجہ سے انہوں نے شہادت پائی۔ ایسے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ایسی مدد قدم قدم پر مسلمانوں کی، مہاجرین کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ایسے رتبے اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے 70,000 فرشتے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ 70,000 فرشتے آئے۔ یہ جنگ احزاب کا تذکرہ ہے، جنگ خندق کا تذکرہ ہے۔ 1 مہینے کے محاصرے کے بعد مکہ کے مشرک شکست کھا کر بھاگ گئے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو محفوظ رکھا، مدینۃ المنورہ کو محفوظ رکھا۔ یہ بالکل آخری لڑائی ہے، آخری معرکہ ہے جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوا۔ اس کے بعد کوئی بڑی لڑائی، کوئی بڑا غزوہ نہیں ہوا۔ یہ جو غزوہ ہے جنگ احزاب، جنگ خندق کا جو غزوہ ہے، یہ جو لڑائی ہے، یہ ہجرت کے 5ویں سال پیش آئی۔ ہجرت کے اس 5ویں سال میں آگے جو واقعات پیش آئے وہ انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیوز میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔